بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، ہیلتھ ٹپس ویلی طریق میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سستی اور کمزوری۔ اس سے پہلے میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، ان حضرات سے جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر چکے ہیں، جو لوگ میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، ان سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو میرے چینل کو سبسکرائب جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا اور جو اب تک نہیں دیکھ سکے ویڈیوز، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیوز کو دیکھیں، سبسکرائب کریں۔ اس میں بہت ہی آسان نسخہ ہیں، گھر میں بنانے والے اور سب سے آسانی سے اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ آپ جہاں سے مرضی پنسا اسٹور سے خرید سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور گھر میں بیٹھ کے اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں جی آج کی ویڈیو میں۔ اور میں نے پچھلی ویڈیو میں ایک بات بھی کہنا بھول گیا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگوں کی اس طرح کرنے سے، آپ لوگوں کو لائک کرنے سے، شیئر کرنے سے ان لوگوں کا بھی بھلا ہو جاتا ہے جو لوگ بیچارے مختلف حکیم صاحبان کے پاس جا کے بہت سارے پیسے دینے کے باوجود بھی ان کو شفا نہیں ملتی۔ تو گھر بیٹھے اس طریقے سے اگر آپ، آج کل نیٹ ورکنگ کا دور ہے، اگر آپ شیئر کر دیں گے تو وہ ان کا بھلا ہو جائے گا۔ شروع کرتے ہیں جی۔ آج کا عنوان ہے سستی اور کمزوری۔ سستی اور کمزوری کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک وجہ تو بہت زیادہ کام، دماغی کام، صرف سستی کمزوری ہو سکتی ہے، دماغی کمزوری ہو سکتی ہے۔ اور دوسری طور پہ جو زیادہ پائی جانے والی ہے وہ ہے غلط کاریاں، زیادہ ہم بستری یا ہاتھ سے منی کا ضیاع کرنا یا اقلام وغیرہ، مطلب لونڈے بازی وغیرہ کرنا، اس سے بھی کافی نقصان ہوئے تھے۔ تو اس کی جو کمزوری ہے وہ ناقابل تلافی ہوتی ہے اور اس کا فوراً علاج نہ کیا جائے تو بہت بڑا نقصان ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں، تعارف کراتے ہیں جی۔ زیادہ ہم بستری یا غلط کاریوں کی وجہ سے منی کا زیادہ ضیاع ہو جانے، منی کے پتلے ہو جانے کی وجہ سے جسم میں سستی اور کمزوری سے محسوس ہونے لگتی ہے۔ ایسا ہونے لگتا ہے جیسے آپ ہم بستری کر رہے ہیں اور پھر آپ اتنا تھک جاتے ہیں کہ آپ کو کوئی ہلائے نہ اور وہیں پڑے پڑے سو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کمزوری کی انتہا ہوتی ہے۔ آج کا نسخہ ایسے لوگوں کے لیے معجزے سے کم نہیں ہے۔ اس نسخے کے استعمال سے چند دنوں کے اندر کھوئی ہوئی طاقت بحال ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ تو بڑا ہی انمول نسخہ ہے۔ آپ چیزیں دیکھیں گے تو آپ بھی کہیں گے واقعی اس میں چیزیں تو بہت ہی انمول ڈل رہی ہیں جی۔ نسخہ اس کے اندر ہے: مغز بادام 6 گرام، مغز کندک 6 گرام، مغز چلگوزہ 6 گرام، مغز اخروٹ 6 گرام، افیون بھنگ 6 گرام، مغز کدو 6 گرام، مغز کاہو 6 گرام، جائفل 4 تولہ، جوتری 4 تولہ، مشک خالص 2 رتی اور امبر 2 رتی۔ یہ جناب نسخہ ہے۔ اس کو سب چیزوں کو آپ نے کسی پنسا اسٹور سے لے لینا ہے۔ اب تمام چیزوں کو باریک پیس لیں۔ پیسنا کیسے؟ انہیں کے پاس ایک مشین ہوتی ہے جس کو آپ کہیں گے اس کے اندر ڈال کے پیستے ہیں اور وہ اچھی طریقے سے اس کو مکس کر کے پاؤڈر سا بنا کے دے دیں گے۔ اب تمام وزن کے مطابق 2 گنا خالص شہد لے کر اس کے اندر ملا لیں۔ لیجیے جی، آپ کی دوا تیار ہے۔ بہت بڑا پہاڑ نہیں ہے، یہ بہت چھوٹی سی چیز ہے، بہت چھوٹی سی دوا ہے۔ اس کو تیار کرنا میرے خیال میں تو انتہائی آسان ہے۔ آپ پنسار والوں کو پیسے دیں گے تھوڑے سے، 50 روپے یا 40 روپے لے گا وہ آپ سے، وہ آپ کو پیس کے دے دے گا اور آپ کی دوا جو ہے بہت زبردست قسم کی تیار ہو جائے۔ اب اس کا طریقہ استعمال کیا ہے جی؟ طریقہ استعمال میں 2 رتی دن میں صرف 1 مرتبہ گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ صرف 2 رتی اور صرف 1 مرتبہ گائے کے دودھ کا، 1 گلاس گائے کا دودھ لے لیں، نارمل اس میں چینی ڈالیں اور اس کے ساتھ استعمال کریں۔ میٹھی دوا ہے، مجون ٹائپ بن جائے گا آپ کا۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں آپ کے چہرے پر سرخی آ جائے گی اور جسم میں اتنی طاقت آ جائے گی کہ آپ کا روز ہم بستری کرنے کو دل چاہے گا جناب۔ آپ کہیں گے کچھ نہ کچھ اتنی پاور آ گئی ہے، اب جم کریں یا کوئی نہ کوئی ایکسرسائز کریں یا پھر آجا ساجنا، اپنے ساجن کو آپ بلائیں گے کہ جی آ جائیں۔ تو ایسے میں اس کے پھر پرہیز بتا رہا ہوں۔ اس میں پرہیز وہی فاسٹ فوڈ، چکن، مٹن جو بازار سے ملتا ہے اس سے آپ کو لازمی پرہیز کرنی پڑے گی۔ اس میں مسالے ڈلتے ہیں بہت زیادہ، بہت زیادہ مسالے ہوتے ہیں۔ تو سگریٹ نوشی، شراب نوشی، اس سے پرہیز کرنی پڑے گی۔ بادی اور ری آور غذا کا استعمال ترکیں، سگریٹ نوشی پرہیز کریں، زیادہ گرم اشیاء، کھٹی اشیاء سے پرہیز کریں، پانی زیادہ سے زیادہ پئیں۔ انشاءاللہ بہت ہی کم عرصے میں جسم کے اندر اتنی طاقت آ رہے گی کہ آپ کی زندگی واقعی خوش و خرم ہو جائے گی۔ لیکن دوا کا باقاعدہ استعمال ضروری ہے۔ پھر آخری بات، خدا واد کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی اور آپ مایوس نہ ہوں گے۔ اور سب سے آخر میں آپ سب دوستوں سے ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے لیے بہت ساری اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتا ہوں اس سے،
اور کچھ نہیں تو صرف اور صرف حوصلہ افزائی ہوتی ہے بندے کی کہ کسی نے ہم کو دیکھا، چاہا، پسند کیا، انہی کے لیے ہم اور کام کریں۔ بہت شکریہ، والسلام، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔